کوشش کریں حلال کمائیں، کیونکہ حرام کمائی سے، حرام مال سے ہو سکتا ہے آپ کی شکلیں تو نہ بگڑیں، لیکن حرام مال سے نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو حاصل کیا وہ حلال طریقے سے کیا کہ حرام طریقے سے کیا، بس جو حاصل ہوا اس کو لے کر خوش ہو گیا۔ اور جب لوگ حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں نا، جب لوگ اندھے ہو کر دنیا کمانا شروع ہو جاتے ہیں، جب اللہ کو ماننے والے ہی اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں، تو جانتے ہو انہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا عمومی عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کو دلوں سے ایسے نکال دیا ہے نا کہ پہلے جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تو ساری ساری رات سجدوں میں روتا تھا اپنی نافرمانیوں پر، روتی تھی اپنی نافرمانیوں پر، اپنی گناہوں کی وجہ سے پریشان رہتے تھے لوگ، انہیں نیند نہیں آتی تھی، بے چین رہتے تھے، لوگوں سے اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، جن کا دل دکھاتے تھے ان سے معافیاں مانگتے تھے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، رو کر، بیٹھ کر، سجدوں میں گڑ گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگتے تھے لوگ۔ لیکن آج غفلت کا عالم یہ ہے کہ میں نے اور تم نے ہر وہ گناہ کر لیا جس سے رب الکعبہ نے منع فرمایا، اس کے باوجود بھی ہمیں چین نہیں مل رہا، اس کے باوجود بھی ہمارے نفس کو بریک نہیں لگ رہی، ہمارے نفس کو لت لگ چکی ہے گناہوں کی، گناہوں کی لذتوں کی۔ آج کل کا نوجوان پاگل ہو چکا ہے، لڑکیوں کو ہوش تک نہیں رہی کہ وہ اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پہ تل پڑی ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے پاگل ہو رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، اور لڑکیاں لڑکوں کی باتوں میں آ کے ہر وہ الٹا سیدھا کام کر رہی ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتا، جو ان کا اسلام انہیں اجازت نہیں دیتا، جو اللہ ناپسند کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں جس چیز کی عزت نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو 2-4 مہینے یوز کیا، ہاتھ آگی کوئی بھی لڑکی انہیں یوز کر لیا اور ٹیشو کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا، پھر دوسری لڑکی کے پیچھے لگ گئے۔ آج کل لڑکے بھی لڑکیوں کے پیچھے ایسے لگے، ان کو ایسے ٹیشو پیپر کی یوز کیا، کئی لڑکیوں کو کھایا پیا اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں تک نہیں کھل رہی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چوک چراہوں پہ بیٹھ کر ہلے گلے کرنا، شرابیں پینا، بدتمیزیاں کرنا، مستیاں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ہر وہ کام کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل ایسے خوشیاں منا رہی ہے جیسے کہ ان کو زندگی کی ہر خوشی مل گئی۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر خوش ہوتا ہے نا، وہ انسان زندگی میں کبھی اصل خوشی نہیں پا سکتا۔ تم ہنس کر چہرے کی خوشی سے، چہرے کے اوپر ہنسی لا کر دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ اندر سے تم بھی جانتے ہو کہ تم کتنے بے چین ہو، تم کتنے دکھی ہو، تم کتنے تکلیف میں ہو، اس کے باوجود تم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، تنہائیوں میں اگر آپ لوگ اپنے آپ کو غور کریں نا، تو آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، آپ کا وجود ٹوٹ چکا ہے، آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، آپ تکلیف میں ہو، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو، آپ نے اپنی آنکھیں ٹوٹلی بند کر دی ہیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، اور وہ بھی کون سی؟ گناہوں کی، گمراہی کی۔ تم لوگ اندر سے اکیلے پڑ چکے ہو، تم لوگ روزانہ 100 لوگوں سے ملتے ہو، اور وہ 100 کے 100 لوگ کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر حقیقت پر آپ لوگ نظر دوڑائیں نا، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھڑا سوائے تمہارے رب کے، سوائے تمہارے ماں باپ کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنا قبلہ سمجھ کر اسی کی عبادت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور انہی کی عبادت کر کر کے زندگی گزار دیں گے، غفلت میں ڈوب جائیں گے، پر اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، جس طرح آپ اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنا مائنڈ سیٹ یوز کر کے دنیا کو سمیٹ رہے ہو، اسی طرح کچھ محنتیں آخرت کے لیے بھی کر لو میری بہنوں، میرے بھائیوں۔ خدا را اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب توبہ کا رستہ بند ہو گیا نا، تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا را اپنی نسلوں کو آباد کر لو، خدا را روک دو اس برائی کو، خدا را روک دو اس گندگی کو، خدا را اپنے نفس پہ قابو کر لو، خدا را اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، خدا را اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ کر لو، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا را مرنے سے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو، کچھ مال اپنی آخرت کے لیے بھی جمع کر لو۔ سارا کچھ دنیا میں رہ جانا، یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، لوگ کیا کہیں گے اس سوچ میں اپنی آخرت مت خراب کرو، یہ سوچ کر اپنی آخرت سنوار لو کہ اللہ کیا کہے گا۔ جزاک اللہ۔